کیا کامل وضو ضروری ہے جبکہ رکعت یا نماز نکل جائے؟ دیکھیں، نماز نکل جائے یا رکعت نکل جائے، آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ سارے جو غسل کے فرائض ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے پورے اطمینان کے ساتھ۔ صحیح معنوں میں وضو کریں، پھر آپ جا کے نماز میں شریک ہوں۔ رکعت نکلتی ہے تو رکعت نکل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا ایک ہاتھ سے وضو کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے، مگر خلاف سنت ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، کہ بلا ضرورت آپ کو ایسا کریں گے تو یہ خلاف سنت ہے، وضو آپ کا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کے ہوتے ہوئے وضو کرنا، دیکھیں آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، پھر آپ نے عصر کی نماز اسی وضو سے ادا کی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں وضو کے ہوتے ہوئے، اس پر بہت ثواب ہے۔ قبر پر وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں جو کام، جو معاملہ کسی انسان کو تکلیف دہ ہو، مرنے کے بعد بھی اس معاملے کا، اس کام کا وہی حکم ہوتا ہے۔ اب زندگی میں آپ کسی کے پاس بیٹھ کر یا اس انداز سے وضو کر رہے ہیں کہ آپ کے وضو کی چھینٹیں اس کے کپڑوں میں اس کو پہنچ رہی ہیں اور وہ تکلیف دہ ہے، تو مرنے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ اس کی قبر پر اگر اس انداز سے وضو کریں گے تو یہ تکلیف دہ ہے، ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کے بعد وضو کرنا، غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وضو میں جو اعضاء ہوتے ہیں، منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پاؤں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا، جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس غسل کرنے میں وضو بھی ہو جاتا ہے، منہ بھی دھل جاتا ہے، ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسح ہے، اور مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تر ہاتھ سر پر پھیرنا۔ تو جب آپ غسل کر رہے ہیں تو سر کے اوپر آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو وہ تو غسل ہو گیا نا، تو مسح سے بڑھ کر ہو گیا، تو اس لیے غسل کے حکم میں وضو ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ غسل سے پہلے مسنون عمل ہے، وہ ہے وضو، سنت ہے کر لینا۔ اگر کسی نے وہ وضو نہیں کیا تب بھی یہ غسل کرے گا، اس غسل کے حکم میں وضو ہو جائے گا۔ اس طرح کا مسئلہ ہے، وضو تھا اور وضو ٹوٹ گیا، پھر اس نے غسل کیا اور غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، غسل کر لیا تو غسل کے حکم میں وہ وضو ہو گیا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ برہنہ حالت ہونے میں وضو کرے، وضو ہو جائے گا؟ بالکل وضو ہو جائے گا۔ یا کسی نے کپڑے تبدیل کیے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ محض غلط ہے اور ایسی باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ نماز جنازہ ہم ادا کرنے لگے ہیں، ہم نے وضو کیا ہے تو نماز جنازہ ادا کر لیے، تو اسی وضو سے ہم دوسری نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، کسی نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کی تو پھر اس سے فرض نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اگلا مسئلہ ہے وک یا مصنوعی بالوں کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے، اور وضو میں یہ کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے مصنوعی بال لگائے ہوئے ہیں پھر سر کا مسح وہ ان مصنوعی بالوں پہ کر رہے ہیں تو مسح نہیں ہوگا، ان بالوں کو اتار کر مسح کرنا پڑے گا، پھر اس کا وضو ہوگا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونے کی حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل ہے کہ ہر عضو کو وضو میں 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ ہر عضو کو 3 بار سے کم دھویا جائے تو نفس پر پورا اثر پیدا نہیں ہوتا، اور 3 بار سے اگر ہم زیادہ دھوئیں تو پھر ہم پانی میں اسراف کر رہے ہیں۔ اگر حد معین نہ ہوتی تو سارا دن لوگ ہاتھ اور منہ ہی دھوتے رہتے اور اسی دوران نماز بھی گزر جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، خواہ وضو کرنے والا جاری نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو پھر بھی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام مسائل کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں لانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔